کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ اپنے اس بیان کے شروع اور آغاز میں مرزا جلمی نے وہی شرک کا جو رٹا لگاتا ہے اسی کو پروموٹ کرتے ہوئے ایک مسئلہ پکڑ لیا۔ چونکہ اس کا اہل سنت کے موقف کے ساتھ تعلق ہے، میں اس کی وضاحت بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی نے یہاں سے جا کے اپنے استاد کو جا کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ اس بوسہ کو مرزا جیلمی نے سجدہ قرار دیا اور سجدہ قرار دے کے اس کو شرک بھی کہا۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے، اس پر میں کچھ دلائل بھی اور اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا تاکہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے، جہاں تک اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا تعلق ہے تو ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تعظیمی طور پر بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود تحیہ، اس میں آپ نے دلائل دیے اور واضح کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا شرک ہے، کفر ہے، کرنے والا مشرک ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں یہ کفر رہا، کسی نبی کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ سجدہ تعظیمی یہ سابقہ امتوں کے اندر جائز رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ سورہ یوسف اٹھائیں، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا۔ سابقہ امتوں میں یہ سجدہ جائز رہا اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت تک یہ جائز رہا۔ سنن ابن ماجہ میں 1853 نمبر 1853 نمبر حدیث ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس آئے، انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے وہاں ملک شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو آ کے سجدہ کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر منع فرما دیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی ہماری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی کسی دوسرے کو کرنا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، نبی ہو، مرشد ہو، استاد ہو، پیر ہو، والدین ہو، کسی کو اللہ کے علاوہ تعظیمی سجدہ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں منع ہے اور حرام ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا بالکل واضح موقف ہے۔ لیکن جب تک نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا تو منع نہیں تھا۔ یہی وجہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا، نہ پوچھا نہ حضور کو نے حکم دیا، آ کے سجدہ کر دیا۔ اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کوئی دیہات سے، پنڈ سے اٹھ کے نہیں آئے تھے، بلکہ
قرآن کے بہت بڑے عالم صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 4999، خذوا القرآن من اربع، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ 4 صحابہ میں سے چوتھا نام حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کا بیان فرمایا، اور یہ معاذ بن جبل وہ ہیں کہ جو حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ علیہ السلام کو سجدہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک منع نہیں تھا، اور قرآن میں حکم ہے کہ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر منع فرما دیا کہ نہیں کرنا، تو اب منع ہو گیا، اب جائز نہیں۔ اس پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے پورا رسالہ لکھا، دلائل پیش کیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تعظیماً بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگلا مسئلہ ہے کہ کسی کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا، اپنے استاذ کے، پیر و مرشد کے، اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا آیا جائز ہے کہ نہیں؟ مرزا جیلمی بھی اس بات کو مانا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے، دیا جا سکتا ہے، والدین کے، استاذ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں۔ اگر جس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ دلائل بھی موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ زار بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وفد عبد القیس کے ساتھ تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی اترے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 67 پہ ذکر کیا، اور اس کی سند کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی سند جید ہے۔ فمن جیدہا حدیث الزار العبدی، یعنی جو سندیں ہیں ان میں سے جید سند کے ساتھ یہ حدیث زارے موجود ہے۔ اس کی سند کو امام ابن حجر نے جید کہا، اور شیخ شعیب ارنوت نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ زارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا، ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے، فنقبل ید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلہ، تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا، حضور کے ہاتھوں اور پاؤں کو ہم بوسہ دینے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور حضور کے پاؤں کو صحابہ نے بوسہ دیا۔ یہ حدیث سند جید کے ساتھ، اور شیخ شعیب ارنوت نے اس کو سند کو حسن قرار دیا ہے، یہ ثابت ہے، اور امام ابن حجر نے بھی اس کو ثابت مانا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، وہ حدیث جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ 2 یہودی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور آ کے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث الادب المفرد میں امام بخاری لے کے ہے کہ سیدنا مولا علی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور اس کی سند کو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو کہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، امام بخاری اور امام مسلم کا، امام ابن حجر عسقلانی کی کتاب النکت کے اندر، فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر، امام ابن نکتہ کی کتاب التقیید کے اندر، اور امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد کے اندر، 4 کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے پاس گئے، اور امام بخاری سے جا کے کہا کہ اے استاذوں کے استاذ، اے حدیث کے طبیب، علل کے ماہر، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کی اجازت طلب کی۔ یہ واقعہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے، اور مرزا جیلمی نے بھی اس کو تسلیم کیا، مرزا جیلمی نے بھی اس کو مانا، اور ایک وہابی مولوی ہے ڈاکٹر، اس نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے، اگرچہ اعلیٰ امام احمد زاخا محدث بریلی رحمۃ اللہ کی کتاب فتاوی رضویہ کے حوالے سے کچھ انہوں نے غلط بیانی کی، اس کو میں خیانت کہوں یا اس کو آپ جہالت کہیں،
غلط بیانی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی انشاءاللہ اس کا پردہ بھی چاک کریں گے۔ مرزا جلمی البتہ اس بات کو مانا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگلی بات بالکل عقل کے برعکس مرزا جلمی نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ پاؤں کو اوپر اٹھا کے بوسہ دیں۔ دیکھیے پاؤں تو نیچے ہی ہوتے ہیں نا، بندہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو دونوں صورتوں میں پاؤں نیچے ہی ہیں، پاؤں کو بوسہ کیسے دیا جائے گا یا کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو جب صحابہ نے بوسہ دیا، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے یا حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کھڑے تھے تب بھی پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا، حضور بیٹھے تھے تب بھی پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ نہیں، جھکنا نہیں ہے، جھکے بغیر بوسہ دینا ہے، جھکے بغیر بوسہ دیں گے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاؤں کو بوسہ دینا جھکے بغیر دیا نہیں جا سکتا، اب رہ گیا مسئلہ جھکنے کا، تو یہ بات بھی یاد رکھیں، چونکہ مرزا جلمی نے ان چیزوں کو تفصیلی پڑھا نہیں ہوتا، اور نہ ان چیزوں کی صحیح حدیث کی فقہ اور سمجھ مرزا جلمی کو حاصل ہے۔ ٹونٹ تو ویسے حنفیوں کو کرتا ہے۔ جھکنے کی دو صورتیں، الانحناء کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جھکنا جو مقصود ہو، اور دوسرا جھکنا وہ ہے جو وسیلہ ہو۔ شریعت میں کسی کے سامنے حد رکوع تک جھکنا حرام ہے، لیکن وہ جھکنا جو مقصود ہو، جس میں مقصود ہی جھکنا ہو، جیسے سلاطین اور بادشاہوں کے سامنے لوگ ان کی تعظیم اور رسپیکٹ کے لیے جھکا کرتے تھے، یہ جھکنا کسی کے سامنے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر جھکنا مقصود نہ ہو بلکہ وسیلہ ہو، جیسے استاد صاحب آئے، جیسے باپ آیا یا ماں آئی، ماں اور باپ یا استاد کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے بندہ جھکتا ہے، تو یہ جھکنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں جھکنا وسیلہ ہے، مقصود ہے جوتے سیدھے کرنا، ان کی جوتوں کو سیدھا کرنا مقصود ہے، جھکنا مقصود نہیں ہے، جھکنا وسیلہ ہے۔ تو اب اگر بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے تو یہ جھکنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے بوسہ دینا، جھکنا وسیلہ ہے۔ جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی میت کے پاس آئے، سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی میت کو بوسہ دیا۔ اب اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو ان کا جسم چارپائی پہ تھا یا زمین پہ تھا۔ زمین پہ تھا تب بھی بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا، چارپائی پہ تھا تب بھی بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا۔ جھکنا یہاں پایا گیا، لیکن یہ جھکنا مقصود نہیں تھا، مقصود بوسہ دینا تھا، یہ جھکنا وسیلہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 1241 اور 1242 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کے پاس آئے، آ کے چادر کو ہٹایا، ثم اکب علیہ، پھر جھکے اور جھک کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو بوسہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جھکے، ذرا بوسہ دینے کے لیے کم از کم حد رکوع تک جھکنا پڑے گا، لیکن یہ جھکنا مقصود نہیں ہے، یہ وہ تعظیم کے لیے جھکنا نہیں ہے، بلکہ یہ جھکنا وسیلہ ہے بوسہ دینے کے لیے، لہذا بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا، تو وہ جھکنا حرام اور ممنوع نہیں ہے۔ اس مقام پہ فتاوی رضویہ کی عبارت پیش کرتے ہوئے ایک وہابی مولوی ہے، اس نے ڈاکٹر نے فتاوی رضویہ کی عبارت پیش کی، ایک تو اس میں اس کو آپ جہالت کہہ لیں یا خیانت کہہ لیں، ایک دیوبندی مولوی کفایت اللہ مدرسہ امینیہ سے جو تعلق رکھتا تھا، اس کی تحریر فتاوی رضویہ میں نقل کی گئی تھی۔ سائل نے سوال کیا، اور سائل نے سوال یہ کیا کہ اجمیر شریف سے اور دہلی سے ہم نے اس مسئلے کا جواب یہ لیا ہے، اور مولوی کفایت اللہ دیوبندی اس نے یہ تحریر لکھی ہے۔ اچھا، اس پہ فتاوی رضویہ کے اندر ہی کچھ اور مفتیان حضرات جو کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، جیسے یہ مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کی بھی فتاوی آ جاتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تصدیق یعنی مہر تصدیق جو ہے اس کے اوپر ثبت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے صحیح فتویٰ دیا۔ امام اہل سنت سے سوال کیا کہ آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ اب جو سائل نے تحریر دیوبندی کی نقل کی تھی کفایت اللہ کی، اس تحریر کو اس ڈاکٹر وہابی مولوی نے پڑھ کے سنا دیا اور کہا فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ بوسہ کو بہانہ بناتے ہیں اور اصل میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو بوسہ کے بہانے سجدہ کرتے ہیں، یہ دیوبندی نے لکھا تھا۔
इबारत देवबंदी की थी और इस इबारत को फतावा रज़विया के खाते में डाल के उस वहाबी डॉक्टर ने जो वो फतावा रज़विया का हिस्सा बना दिया, हालांकि देवबंदी की इबारत थी। और इसका रद्द अगले सफ़े पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने किया है और कहा कि ये मुसलमानों के बारे में बदगुमानी है कि एक बंदा बोसा देना चाह रहा है उसको सजदा बना देना, ये बदगुमानी है। और उसमें एक लफ्ज़ लिखा था कि बोसा कहते हैं सर बर पा निहादन, सर को पाँव पे रखना, इसको बोसा कहते हैं। अब उसमें मुतरजिम तर्जमा करने वाले ने या कंपोज़र ने वहाँ इस इबारत का तर्जमा गलत किया, या मुतरजिम से गलत हुआ या वहाँ कंपोज़र से कंपोजिंग में गलत हो गया। उस वहाबी मौलवी ने ऐसे ही उन लफ्ज़ों को पढ़ दिया और माना यह किया कि पाँव सर पर रखना। तो ये कह रहे हैं आला हजरत कि कदम बोसी सर बर पा निहांदन, पाँव सर पर रखना, ठीक है। कदम बोसी क्या है कि पाँव जो है वो सर पर रखना, ये कदम बोसी है। किसी का पाँव जो है वो आपने उठाया है, जैसे हमने कहा कि बच्चे का पाँव उठा के माँ ने अपने होंठों पे लगा लिया, ये कदम बोसी है, ये कदम बोसी है। और सजदा क्या है? पेशानी बर ज़मी निहादन, पेशानी ज़मीन पे रख देना, ठीक है। पाँव सर पे लगा लेना ये कदम बोसी है, यानी पाँव होंठों पे लगा लेना ये कदम बोसी है, और पेशानी पाँव के ऊपर रख देना ये सजदा है। बोसा कहते हैं पाँव सर पर रखना। ये किसका तर्जमा कर रहे हैं? सर बर पा निहादन, सर पाँव पर रखना। हालांकि सर पाँव पे रखना है, पाँव को सर पर नहीं रखना। इसने तर्जमा गलत कर दिया क्योंकि वहां गलत लिखा हुआ था, या कंपोजर की तरफ से या मुतरजिम की तरफ से, तो उसको क्या से क्या बना दिया। हालांकि बोसा और सजदा में फर्क है। बोसा है पाँव पर सर को इस तरह रखना कि बोसा दिया जाए, और सजदा है वदउल जबहती अलल अर्द, पेशानी को जमीन पर रखना, इसको सजदा कहा जाता है। तो किसी के बारे में बदगुमानी करना कि उसने बोसा देते हुए सजदा किया है, जब तक उसने सजदा नहीं किया उस बोसे को सजदा करार नहीं दिया जा सकता, ये बिल्कुल ज्यादती है, तहक्कुम है और सीना जोरी है। मिर्ज़ा जरमी ने ये जो बात की है कि नहीं आप बोसा दे सकते हैं, लेकिन बोसा आप पाँव को उठा के बिल्कुल अकल के खिलाफ और बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ, वैसे तो लॉजिक की बड़ी बातें करता है, बिल्कुल सोचा भी नहीं है कि किसी के पाँव को अगर बोसा देना तो कैसे दिया जाएगा, उसके पाँव को उठा के बोसा दिया जाएगा, या उसे कहेंगे पहले लेटो तो तब मैं बोसा दूंगा, या अपना पाँव पहले ऊपर उठाओ तब मैं बोसा दूंगा। ये बिल्कुल खिलाफ अकल बात मिर्ज़ा जरमी ने की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अलैहिमुद्वान ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को जो बोसा दिया है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा, लेकिन वो झुकना मकसूद नहीं है बल्कि वसीला है, और ऐसा झुकना हराम और ममनू और नाजायज़ नहीं है।